بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کذبوک فقل لی عملی، یہ زجر ہے، اگر وہ تیری تکذیب کرتے رہیں فقل لی، فرما دیجئے میرے لیے، یہ آخری جواب کے طور پر میرے لیے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل، انتم بریئون، تم بریئو مما اعملو، جو میں عمل کر رہا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ، اور میں بیزار ہوں جو تم عمل کر رہے ہو۔ ان کو کہو میاں تم شرک سے نہیں ہٹتے، لگے رہو، میرا کام مسئلہ بیان کرنا ہے، میں موحد بھی ہوں، توحید بھی بیان کرتا رہوں گا، تم اپنا کام کرو، میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا۔ منہم، اور بعض ان میں سے وہ ہیں، یستمعون، بڑا غور کرتے۔ آپ بھی جب تقریر کریں گے جمعے کی پہلی صف میں بیٹھے، میں یستمعون، بڑا غور، اور کئی جوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آدمی سمجھتا ہے بھئی یہ تو بھائی مسلمان ہو گئی ہے، پورا سمجھ۔ یستمعون الیک، ظاہراً بڑے توجہ سے سنتے ہیں، پہلی صف کے مقتدی بنتے ہیں۔ یستمعون، کان لگاتے ہیں بڑے غور سے۔ افانتا، میرا پیغمبر، یہ پورے دورے کدائنی ہے، بڑے بے ایمان۔ افا انتا، تسمع الصم، یہ نرے بہرے ہیں، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ یہ ہوں بھی بدھو، اگر کچھ سمجھ ہوتی تو بہرے پن سے بھی کچھ کام چل جاتا۔ کچھ بہرا آدمی عقل ہو وہ بھی کچھ نہ کچھ سمجھ لیتا ہے، بھائی وہ سمجھ لیتا ہے کہ نہیں یہ ادھر بھی خالی ہے، ادھر ایک آدمی پاگل بھی ہو بہرا بھی ہو، اور چاہے وہ یوں ہی بیٹھا ہو تو کیا فائدہ، یہ ان کو اسی طرح سمجھ۔ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور بعض وہ ہیں کہ ظاہراً بڑی طلب سے آپ کی طرف دیکھتے ہیں، اے جی صدقے یا رسول اللہ، آگے۔ فَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، أَفَأَنْتَ، میرا پیغمبر یہ نرے اندھے ہیں، اندھے ہیں حق سے، یہ صرف بدماشی کے طور پہ آئے ہیں آپ کے درس میں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ رہنمائی کر سکتا ہے اندھے کی؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ ہوں نہ دیکھتے، دیکھ نہیں سکتے۔ ان اللہ لا یظلم، مطلب کیا ہے؟ یہ اندھوں کی طرح ہیں۔ انک لا تقدر ان تسمع من سلبتہ السمع، میرے پیغمبر آپ قادر نہیں ہیں کہ سنا سکیں اس کو جس کی سماعت میں نے چھین لی، بلا ان تہدیا، اور یہ کہ آپ رہنمائی کر سکیں اس کی کہ جس کی آنکھیں ہم نے لے لی، بلا ان، اور یہ کہ آپ اس کو ایمان کی توفیق دے سکیں، من حکم تو علیہ، جس پر میرا فیصلہ آ گیا کہ ایمان نہیں لائے گا، معلم التنزیل، مہریں لگ گئیں، یہ نہیں ٹوٹیں گی۔ اور انہم عمي فلا تقدر علی ہدایتہم، یہ اندھے ہیں، آپ ان کی ہدایت پر قادر نہیں ہیں۔ ہاں یہ بالکل گندی زمینیں۔ افا انت تہدی العمی ولو کانوا لا یبصرون، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یہ ان تعلیلیہ ہے، اور لا یعقلون لا یبصرون کی علت ہے کہ قابلیت ہدایت نہ دے اور مواخذہ کرے، ایسا اللہ ظلم نہیں کرے گا۔
اللہ نے ان کو قابلیت دی تھی لیکن انہوں نے اپنی قابلیت خود ضائع کی. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اوپر لکھا ہے لا یظلم، کہ قابلیت ہدایت نہ دے اور مواخذہ کرے، یہ ظلم اللہ نہیں کرتا. بلاکن الناس، لیکن لوگ اپنے اوپر یظلمون، ظلم کرتے ہیں. اس پر حدیث ہے. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ مثل ما بعثنی، مثال قرآن کی، اللہ نے جو مجھے دے کر بھیجا ہے قرآن یعنی ہدایت علم، یہ مثل بارش کثیر کی ہے. اصاب ارضن، جو زمین کو پہنچی تو زمین کی آگے مختلف قسمیں ہیں. فکان منہا، ایک عمدہ زمین ہے، قابلۃ الماء، پانی کو قبول کیا، اگایا گھاس اور چارے کثیر کو. بکانت منہا، اور بعض زمین وہ ہے اجادب، وہ ڈیم میں، امسکت الماء، اس نے پانی روک لیا اور ڈیم بن گئے. فنفع اللہ بها الناس، تو اللہ ان سے لوگوں کو فائدہ کرتا ہے، وہ خود بھی پیتے ہیں، پلاتے ہیں، کھیتیاں اگاتے ہیں. باصابت منها طائفۃ اخرى، انما، اور ایک تیسرا حصہ ہے زمین کا بنجر، وہ نہ پانی روکتا ہے اور نہ گھاس اگاتا ہے. فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ، پہلی مثال جو زرخیز زمین کی ہے، یہ مثال مجتہدین کی ہے. من فقہ فی دین اللہ، تم تو سوئے ہوئے ہو. پہلی زمین یہ مثال کس کی ہے؟ مجتہدین کی، کہ انہوں نے قرآنی بارش کو جذب کیا اور پھر مسائل کا استنباط کیا. استخراج، تو وہ سبزہ ہے، باغات نکلے، تو اس سے اجتہاد کی اہمیت بھی ثابت ہوتی ہے. تو فقہ فی دین اللہ بنفعہ ما بعثنی، اور جو دوسرے سٹور ہیں وہ آپ جیسے علماء جنہوں نے پانی جمع کر لیا، سٹور کیا ہے اور آگے سپلائی کر رہے ہیں. اور تیسری زمین ہے بنجر، وہ ہیں مشرک، سارا رضوی پارٹی. فعلم وعلم، اور مثل من لم یرفع بذلک راسا فلم یقبل ھدی اللہ الذی ارسلت بہ. قال ابو عبد اللہ قال اسحاق وکان منها طائفہ، ایک وہ ہے جو مال پانی شانی وہ تھوڑا بہت جذب کرتا ہے. الاخری بخاری. اب اس حدیث سے تقلید بھی ثابت ہوئی، اجتہاد بھی ثابت ہوا، لیکن عقل شرط ہے، غیر مکلف تو سمجھ نہیں آئے گی. کیا بارش جب آئی، زمین پہ برسی، سبزہ اگا، کھیتیاں اگی، باغات اگے، یہ مثال ہے کہ قرآن کی بارش جب آئی تو فقہا حضرات کی کہ انہوں نے اس بارش سے مسائل کا استنباط کیا، استخراج کیا. اب یہ جو مسائل ہیں استنباطی، استخراجی، اجتہادی، ظاہر بات ہے ان پہ صریح دلیل کا جب ہے نہیں تو مطالبہ کیسے ہوگا. لیکن پیغمبر اس کی تعریف کر رہے ہیں، استخراج کی، استنباط کی. پھر یہ جو مسائل کا استنباط و استخراج ہوا، اس کو اگلے لوگ ماننے کے قابل ہیں تو قابل مدح ہیں، اور اگر ان کا ماننا شرک جب بدعت ہے تو پھر تعریف کا کیا مطلب ہے؟ تو اگر اگلے لوگ مانے تو اسی کا نام تقلید ہے. او دوستو بزرگوں، بھائی اب آپ سوئے رہے ہیں، میں نے بات کر دی،
دیکھو